ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ بے قدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ جانے والے کو مت روکیں، انہیں راستہ دیں، ہو سکے تو دھکا بھی دیں اور لات بھی مار دیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت تو ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس خود عزت نہیں، وہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے؟ ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اپنی غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے، اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ چاہے گھر کتنی ہی سجاوٹ سے مزین ہو، مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ بڑھاپے میں فرشتے بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھو۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ اسے بچانے کے لیے اگر آپ کو جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ جانے والوں کو مت روکیں، انہیں راستہ دے، ہو سکے تو دھکا بھی دے اور لات بھی مار دے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما، آمین۔